تو اب میں اپنی آج کی مجلس کے نہایت ہی عظیم خطیب سید حبیب اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالی ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ سید حبیب اللہ شاہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری جستجو اللہ جل جلالہ۔ میرا اس طرح سے حساب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ عذاب ہو نہ عطاب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، میرے روبرو ہو میرے خوبرو اللہ جل جلالہ۔ اصلاح معاشرہ دے حوالے نالی دیکھیے، اصلاح معاشرہ کدوں بند ہے؟ جدوں فرد آپس دے اندر ملتے ہیں، یعنی تسی ایک علاقے دے اندر رہندے ہو، تسی ایک معاشرہ ہو۔ معاشرہ کدوں بند ہے؟ افراد دے نال۔ تے معاشرے دی اصلاح کدوں ہوئے گی؟ جدوں ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا۔ جدو ہر بندہ اپنی اصلاح کر لوے گا نا، ادو سارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اندہ ایک کلیہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کلیہ کی ہے؟ اگر حدیثاں دا نچوڑ نہ توڑے سامنے رکھا نا، تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سانو یہ کہندی ہے کہ جدو بندہ اپنے حقوق لوے گا تے اگلیاں دے حقوق دیوے گا، توڑے معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی۔ ساڑھے وچوں ہر بندہ کہندا ہے کہ میں اپنے حقوق حاصل کر لوا، لیکن جدو واری آندی ہے نا دوجیاں دے حقوق دین دی، ادو چشم پوشی اختیار کر جاندا ہے۔ اور یہ کوئی بگاڑ دی وجہ ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ انسان ہے، ہر بندہ کہندا ہے میں اپنے حقوق حاصل کراں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا دے اندر انسان کسی بھی شعبے نال تعلق رکھدا ہے نا، نبی پاک نے ان دے حقوق بیان فرمائے نے۔ میں انشاءاللہ ایک بندے دے حقوق تواڈے سامنے رکھنے نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ مسجد دا امام، مسجد دا قاری، ان دے اللہ ذوالجلال نے کتنی فضیلت اور کتنے حقوق رکھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے کیتا، جڑی میں ابتدائی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے، توجہ ذرا میری طرف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بے شمار امتحان لے، کتے اگ دے اندر چھلانگ لگانی پئی، کتے بیٹے نو ذبح کرنا پیا،
کتے بیٹے تو اپنی بیوی نو بیابان جنگل دے اندر چھوڑنا پیا، کتے اللہ دے حکم دے مطابق گھر بنانا پیا۔ مفسرین نے کئی ازمائشاں لکھیاں، لیکن ازمائش تو بعد اللہ نے جدو انعام دین دی واری آئی ہے نا، اللہ نے انعام کیڑا دیتا ہے؟ ہن انعام کی ہو سکتا تھی؟ اللہ تے ہر شے تے قادر ہے۔ اللہ چاہندا تے نمرود دی بادشاہت اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام نو دے دیندا، اللہ چاہندا تے سرداری دولت ابراہیم علیہ السلام نو دے دیندا، لیکن میرے رب نے انعام کی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے ازمائشاں جدوں آندیاں نے نا، وہ ہمیشہ نیک بندے تے آندیاں نے۔ نیک بندے تے ازمائش آئی، بندہ کہندا ہے کہ میرا رب، حالانکہ میں نمازاں بھی پڑھنا پھر بھی میرے تے ازمائش آ رہی ہے۔ یہ ازمائش کس وجہ تو آندی ہے؟ کہ انسان تے ازمائش آوے تے ان دے درجے بلند ہون۔ دیکھیے نا انبیاء تے بھی ازمائش آئیاں۔ حدیث پاک سنیے، میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الانبیاء اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب تو زیادہ ازمائشاں انبیاء تے آئیاں، پھر جویں جویں ایمان کم ہوندا گیا ازمائشاں بھی کم ہوندیاں گئیاں۔ اور اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے اندر دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں، فاسق ظالم فاجر لچے تے لٹ دن موج بہاراں۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا، نالے ویکھو نو پیغمبر کتنا دکھ اٹھایا، تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ کے آری، حضرت ایوب نو لگی بیماری آئی مصیبت باری۔ میں عرض کر رہے ہیں اللہ اپنے نیک بندیاں تے ازمائشاں کل دینے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں ازمائشاں کر کے ان اللہ انعام دین لگے نے، انعام کیے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہو اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے کی فرمایا ابراہیم ازمائشاں تے پورا اترے ہیں، اسی تینوں انعام عطا کیتا ہے، اسی تینوں لوگاں دے واسطے امام بنا چھوڑے آئے۔ یعنی امام ہونا اتنا بڑا درجہ ہے کہ بادشاہ بھی ان دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو تسی ویکھو مسجد دی صفائی کردہ تانوں نظر آئے، مسجد دا خیال رکھدا نظر آئے، تے فرمایا جیڑا بندہ تانوں اس طرح نظر آئے ان دے ایمان دی گواہی دے دیو، مسجد دے نال پیار کرنے والا بندہ اللہ دا مقرب تے مومن بندہ ہویا کردا ہے۔ آج جی میں مسجد دے اندر جو مغرب ٹائم آیا نا، میں ایک بابا جی نو دیکھیا، شاید مجمع اندر موجود ہون، بابا جی نو دیکھیا صفائی کر رہی تھی، میں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی کہ انہاں لوگاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ انہاں دے ایمان دی گواہی دے دیو، اے لوگ مومن نے، تے کوشش کریا کرو کہ وقت نکال کے کرو باہر دے وچوں مسجد دی صفائی کیتی جائے، مسجد دا خیال رکھیا جائے۔ اور اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد دا خیال مسجدن و آباد او کر دینے جڑے اللہ تے آخرت تے ایمان رکھنے والے ہوندے نے۔ پتہ چلیا مسجد دا خیال کون رکھدا ہے؟ ایمان والا بندہ۔ تے جس بندے نو ویکھو مسجد دا خیال رکھدا ہے اس بندے دے مومن ہون دی گواہی دے دیو۔ میں ان اپنے موضوع دے نال اس حدیث نو اٹیچ کرنا چاہنا، جڑا مسجد دی صفائی کرے اون دے مومن ہون دی گواہی ہے، تے جڑا 24 گھنٹے رہے مسجد دے اندر، جڑا نمازاں بھی مسجد دے اندر پڑھائے، مسجد دی صفائی کرے، اون دے ایمان دا درجہ کتنا زیادہ ہوئے۔ وہ کون ہے؟ تہاڈی مسجد دا امام۔ اس واسطے اپنے امام دی خدمت کریا کرو، امام دی قدر کریا کرو۔
اور ملے گا کی جدو تسی امام دی قدر کرو گے. تسی اے سوچیا کرو کہ اسی اپنے امام دی قدر نہیں کر رہے بلکہ اسی اللہ رب العالمین دی قدر کر رہے ہیں. تسی کہو کہ کتنے لکھی ہے؟ حدیث پاک سنیے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد. اچھی آواز نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود تانوں میں پڑھانا ہے, درود تسی پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ درود پڑھنا نبی پاک علیہ السلام تے فرض. جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا بخیل ہے. میں تے محبت نال کہنا چاہنا کہ میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ, آواز نہیں آئی دوبارہ پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم. سونیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے. تے تسی بھی سارے زندہ باد اللہ اکبر تے زندہ باد ہو کے بخانا ہے. سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے. عظمت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے. چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم. چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ماں آمینہ مائی دلال محمد عبداللہ دا بال محمد. آمینہ مائی دلال محمد عبداللہ دا بال محمد. آپ دی کوئی نہ مثال محمد, اپنی آپ مثال محمد. سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم. دو حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو مکمل کرن لگا. بات میں تانوں ایک ہوئی دسنی ہے, جڑا امام دی عزت کردا ہے اصل دے اندر امام دی عزت نہیں کردا بلکہ سارے بولو کن دی عزت کردا ہے؟ اللہ ذوالجلال دی حدیث پاک کائنات دے امام نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ وحامل القرآن. نبی پاک نے فرمایا دو بندے ایسے نے جڑا انہاں دی عزت کرے گا وہ رب العالمین دی عزت کردا ہے. انہاں دے وچوں اکرام ذی الشیبہ, پہلے نمبر تے سفید داڑھی والا بڈھا بابا جنہیں عمر گزار کے بال سفید کر لے. جڑا بندہ ان دی عزت کردا ہے وہ رب العالمین دی عزت کردا ہے. تے دوجا بندہ وا حامل القرآن, جڑا قرآن والے دی عزت کردا ہے وہ رب رحمان دی عزت کردا ہے. تے تہاڈا قاری حامل قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن اون دے سینے اندر محفوظ ہے کہ نہیں؟ امام مسجد دے سینے اندر قرآن محفوظ ہوندا ہے. ان دی عزت کرو گے تسی رب العالمین دی عزت کرو گے. تے اس واسطے میرے بھائیو امام صاحب دی بدنی خدمت بھی کریا کرو, مٹھی دتھا بھی کیتا, انہاں دی مالی خدمت بھی کیتی. اللہ جاندا ہے اونی قدر زمانے دے بادشاہاں دی نہیں جنی مسجد دے مصلے تے کھڑے ہون والے امام مسجد دی قدر ہے. آئیے آخری حدیث سنیے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث صحیح البخاری دی, فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 بندیاں نو کل قیامت والے دن اللہ نے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے. سارے مل کو بولو کنے بندے؟ 7 بندیاں نو اللہ نے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے.
تفصیل دی ضرورت نہیں، ایک بندہ دسن لگا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک بندہ اوئے جندہ دل مسجد دے نال لٹکیا رہندا ہے، مسجد دے اندر آ کے انہوں سکون ہوندا ہے، اپنا زیادہ وقت گزاردا ہے تے اللہ دے گھر دے اندر گزاردا ہے، اللہ نے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے۔ تے ہن تہاڈا امام مسجد، اسی تے نمازاں پڑھ کے چلو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کر لی گھراں ٹر جانے ہاں، لیکن امام مسجد جڑا 24 گھنٹے اللہ دے گھر دے اندر گزاردا ہے، ان دے ایمان دی تسی کی گواہی دو گے؟ اللہ پاک انہوں عرش دا سایہ عطا کرن گے کہ نہیں کرن گے؟ ضروری گل ہے کہ اللہ عطا کرن گے، کیوں؟ اے مسجد دے اندر وقت گزاردا ہے، اور ان دی وجہ کی ہے؟ اے اللہ دے قرآن دے نال جڑے ہے۔ آخری بات جڑا اللہ دے قرآن دے نال جڑدا ہے، قرآن کہندا ہے اللہ نے مینوں عظمت والا بنایا، قرآن نو نازل کرن والا رب بھی عظمت والا، قرآن نو لے کے آنے والے جناب جبرائیل بھی عظمت والے، جس پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا وہ پیغمبر بھی اللہ، تے قرآن کہندا ہے آ انساناں میرے نال جڑ جا، میرے نال جڑے گا جویں میں فضیلت والا میں تینوں بھی فضیلت عطا کر دیواں گا۔ اے قرآن ہے سب تو اعلیٰ، آخری بات، اے قرآن ہے سب تو اعلیٰ، تے اعلی اعلیٰ اعلیٰ لے کے جو آیا او بھی اعلیٰ، تے بھیجن والا بھی اعلیٰ، تے جس دی نسبت اعلیٰ نل ہوئی او بھی بن گیا اعلیٰ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے فرمان نبی دا اعلیٰ، تے ہووے قرآن جس دا ساتھی ٹل جاون کل بلاواں، اے قبر دا ساتھی تے حشر دا ساتھی، تے ساتھی جے اوکھیاں تھاواں، اکاڑے والے او آخری دے دعا کرن لگا، ساریاں مل کے آمین کہنا ہے کہ یا رب ساری عمر ہے ساڑی تے نام قرآن دلاویں، تے حشر دہاڑے نال محمد تے پڑھ دیاں قرآن اٹھاویں۔ اپنے امام مسجد دی قدر کرنی ہے کیونکہ اے اللہ دے ولی ہویا کر دینے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین دی ذات خود کہندی من عاد علی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جڑا بندہ میرے کسے ولی دے نال پنگا لیندا ہے تے پھر میرے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاوے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے تواڈے زر خرید غلام نہیں، انہاں دا تعلق مسجد دی حد تک ہے۔ اج اسی سمجھنے ہاں اسی 25-30 ہزار دے کے امام صاحب مسجد دے بھی کم کرن، چودھری دے بھی کم کرن، اور جس بندے دی 2 ٹکے دی عزت نہیں کر دے اندر او آ کے امام مسجد نو گالیاں دے کے چلا جاندا ہے، او آ کے امام مسجد نال بدتمیزی کر کے چلا جاندا ہے۔ میرے ویرو اے کوئی عام معاملہ نہیں، کوئی عام گناہ نہیں، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ والے نے، اللہ والے دی قدر کریا کرو، اللہ والے دی قدر کرو گے اللہ عرشاں تو تہاڈی قدر کرے گا۔ اللہ جو سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر زندہ رہ، پھر کدی حاضری و تفصیل بیان ہوئے گا۔ میرے تو بعد بڑے بڑے ہیرے موجود نے، انشاءاللہ تانوں اپنا معافی ضمیر سنان گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔